آپ ایک پارلیمانی نظام کے تحت منتخب ہونے والے گورنر ہیں، تو کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اس سے ایک الٹ نظام کے دعویدار بن جائے اور اس کی وکالت شروع کرے اور اس پہ بحث شروع کرے؟ آپ نے سوال کیا کہ میں پارلیمانی نظام کے تحت ایک گورنر ہوں، وفاق کا نمائندہ ہوں۔ سیاسی فیصلے اور آئین کے فیصلے اور یہ سارا کچھ آپ اچھا اور برا ڈسکس کرتے ہیں عوام کے مفاد میں۔ جو چیز عوام کے مفاد میں ہو آپ اس کی بات کریں گے کہ کون سی چیز عوام کی۔ اب اس وقت جو مسائل ہے، چاہے وہ موروثی سیاست ہے، چاہے وہ ایم پی ایز ایم این ایز کی ڈیمانڈز ہیں، چاہے وہ فنڈز کے ڈیمانڈز ہیں، چاہے وہ ایک پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے والی بات ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو۔ میں آپ کو اس کا ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ نظام پارلیمانی نظام کے اندر ڈیفیکشن کلاز پی 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 اور پی ایم ایل این نے کیوں ڈالی ہے؟ ڈیفیکشن کلاز یہ ہے کہ اگر آپ امینڈمنٹ پہ، اگر آپ منی بل پہ، اور اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس میں اپنے پارٹی کے خلاف جائیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک فلٹر رکھا، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو پارلیمانی نظام کا حصہ ہے ان کو اس لیے روک دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ دوسری بات، ہمارے پارلیمانی نظام میں دو چیزیں پریزیڈنشل سسٹم کی ہیں، ایک یہ اپر ہاؤس، تیسری بات پارلیمانی نظام کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمنٹ اتنا ساورن ہوتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کا کنسپٹ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار موجود ہے کہ اگر کوئی قانون اسلامک انجنکشن کے خلاف ہے یا آبجیکٹو ریزولوشن کے تناظر میں یا انسانی حقوق کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ تو آلریڈی ہمارے پارلیمانی نظام کے اندر پریزیڈنشل سسٹم کے کمپوننٹس موجود ہیں، لیکن جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں 6 مہینے بعد ہو، سال ہو، 5 سال بعد ہو، 6 سال بعد ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ پریزیڈنشل سسٹم انٹروڈیوس کرائیں۔ آپ کے منشور میں یہ تھا کہ ہم صدارتی نظام میں لائیں گے؟ دیکھیں، تو اپنی ناکامی کے لیے اب نظام کو گالی دے رہے ہو۔ جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس نے دیکھیں اس پارلیمنٹ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ روزانہ کی بنیاد پر قانون سازی کرتے ہو، لیکن کیوں روزانہ امینڈمنٹس ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پبلک انٹرسٹ میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، اور جب چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہیں، فار ایگزامپل لوگ موروثی سیاست سے تنگ ہیں، نیشنل لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر اور حلقے کی بنیاد نہیں، لوگ موروثی سیاست نہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں۔ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان کے اندر اس وقت بھی سب سے کم مہنگائی ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے تقابل اجازت تو کر لیں۔ نہیں، ابھی آپ نے بات کی نا جوڈیشل ریویو کی، انڈیا میں یہی جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے عدلیہ کو۔ انڈیا میں تو یہ پارلیمانی سسٹم ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ دیکھیں، ایک پریزیڈنٹ کہلانا الگ بات ہے اور پریزیڈنشل سسٹم الگ بات ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے تو پریزیڈنٹس دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے وہ تجربے کیے ہیں کہ جو اختیار امریکہ کے صدر کے پاس اور فرانس کے صدر کے پاس نہیں تھا، وہ ایوب خان کے پاس تھا، وہ جنرل مشرف کے پاس تھا، اور ان سب تجربات نے، ایک نے ملک تڑوا دیا، دوسرے نے ملک کے ساتھ یہ حشر کر دیا۔ تو جو سسٹم یہی تو کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، یہی تو کنفیوژن ہے، پریزیڈنشل سسٹم اور اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہنا، اس میں فرق ہے۔ جو پریزیڈنشل سسٹم ہے جہاں پر سپریشن آف پاور ہے، جوڈیشری، لیجسلیچر، ایگزیکٹو کا 1، جہاں پر چیکس اینڈ بیلنس ہے 2، جہاں پر فکس ٹینور آف دا پریزیڈنٹ ہے 3، جہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت 6 سے لے کر 8 کروڑ لوگ کیبنٹ کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم میں جاؤ گے، بجائے کہ آپ 180 بندوں میں کیبنٹ بناؤ، اگر آپ 6-7 کروڑ میں بناؤ، تیسری بات آپ
اور وہ کیبنٹ کیا کرے گی؟ نہیں تو اس میں بھی تو ان کو ایڈوائزر لینے کا اختیار حاصل ہے نا. دیکھیں ایڈوائزر وہ بھی آپ دیکھیں نا, ایڈوائزر دیکھیں ایڈوائزر وہ چند تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں پوری سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, میں اس میں اپنے امیونیز کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صدر بن کے تمام کابینہ کو زلفی بخاریوں اور شہباز گلوں سے بھر دے؟ نہیں دیکھیں میری بات, ہاں میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اس کو پلیز, اب اس کو سسٹم میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر یہ سسٹم, اب دنیا میں 126 کنٹریز میں ڈیموکریسی ہے, اس میں سے کتنوں میں پریزیڈنشل سسٹم ہے اور کتنے میں پارلیمانی. دوسری بات, ڈیموکریسی کی تاریخ میں کوئی ملک پریزیڈنشل سے پارلیمانی کی طرف نہیں گیا, سارے پارلیمانی سے یا سمائے پریزیڈنشل, آدھا پریزیڈنشل یا پورے پریزیڈنشل کی طرف گئے. تو جو حقیقت ہے, جو ثابت ہو چکا ہے, آپ اس کو ایک انڈیویجول کے ساتھ یا ایک پارٹی کے ساتھ نہ کریں. لیکن دنیا کے کسی ملک میں شاہ فرمان صاحب اتنے عرصے صدارتی اور نیم صدارتی نظام نہیں رہے ہیں جتنے پاکستان میں رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں صدر کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں رہا ہے جتنا کہ پاکستان میں رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک ایوب خان کی صدارت اور 1 یونٹ کے نتیجے میں نہیں ٹوٹا ہے. تو جب یہ اتنے تجربے ہو چکے ہیں اور پھر بڑی مشقتوں کے ساتھ اس نظام پہ بھٹو اور مفتی محمود اور عطا اللہ مینگل اور ولی خان اور اس جیسے لوگوں کا ایک ہی دستاویز ہے جس پہ اتفاق ہو چکا ہے, آپ لوگ اس اتفاق کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ نہیں, میں سسٹم کے تقابلی جائزہ بتا رہا ہوں کہ لوگ کس چیز سے تنگ ہیں اور ترقی. میں اس میں اپنے ایم پی ایس کو بھی الزام نہیں دے رہا, ایم این ایز کو بھی نہیں دے رہا, منسٹرز کو بھی نہیں دے رہا, اس لیے کہ ایک منسٹر اگر اس نے اپنے حلقے کی غمی خوشی بھی کرنی ہے اور انہوں نے حلقہ بھی جیتنا ہے, انہوں نے اپنے حلقے کے لیے فنڈز بھی لے جانے ہیں, اگر انہوں نے لوگوں کے لیے نوکریاں بھی ڈھونڈنی ہیں, وہ اپنی منسٹری کیسے چلائے گا؟ اچھا, تو یہ دیکھو نہیں تو یہ پہلے ایم این ایز کے پاس یہ کام نہیں تھا. یہ ایک صدر آیا تھا جنرل ضیاء الحق, اس نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو یہ ڈیوٹی دی. تو آپ کا وزیر اعظم ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کر لے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز سے ترقیاتی فنڈز لے لے تو معاملہ ختم ہو جائے گا, ان کو لیجسلیشن تک محدود کر لے, بلدیاتی ادارے لے آئے. دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ہمارے کوئی اس حکومت کے 5-6 بندوں کی میجورٹی ہوگی, چلو اگر آپ کی 30 بندوں کی بھی میجورٹی ہو جائے تو اس میں سے 16 بندے اگر آپ سے کوئی لے لیں تو آپ کی حکومت گر جائے گی. ایسے ہی ہے پریزیڈنشل سسٹم میں, یہ بلیک میلنگ ہو نہیں سکتی. وہ تو جب آپ لوگ چن کر کے, مثلا ابھی آپ سینٹ کے ٹکٹ دے رہے تھے تو پورے خیبر پختونخوا کی سگریٹ انڈسٹری کے جو مافیا ہے ان کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیے, چینی مافیا آپ نے اپنے گرد جمع کیا تھا. تو جب لیڈر خود اپنے گرد مافیا کو جمع کرے اور پھر یہ فریاد کرے کہ مجھے کام کرنے نہیں دے رہا ہے, تو اس میں پارلیمانی نظام کی غلطی کہاں سے آ گئی؟ اچھا پھر صدارتی نظام میں یہی مافیاز اگر صدر کے پاس ہوں گے نا, صدارتی آپ کیسے ہوں گے؟ جب امریکہ جیسے ملک میں الیکشن کیمپین کے لیے ان سارے بڑے بڑے گروپوں کا تعاون درکار ہوتا ہے, بلدیاتی نظام میں نہیں تھا, آپ کے لیڈر نے سارے مافیاز اپنے گرد جمع کر دیے, اس میں تو پھر سارے مافیاز کے ہاتھ میں آپ آ جائیں گے. دیکھیں ایک لیڈر کے نام پر ووٹ لینے والے اگر اس لیڈر کو ہی بلیک میل کرنے لگیں, اسی کی حکومت کو گرانے لگیں, اسی سے ڈیمانڈ کرنے لگیں اور وہ اپنا منشور اپنے ان کے ووٹوں کے اوپر الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے اپنے منشور پر عمل نہ کرا سکے. پارلیمانی نظام میں جو اپنی انالیسس بتا رہا ہوں, پہلے ہم نے جو بات ڈسکس کی تھی وہ آئینی کلاس ڈسکس کیا تھا کہ کس کے تحت ہو سکتا ہے اگر لوگوں نے نظام تبدیل کرنا ہو. دوسری بات, لوگ اس کے بعد عدالت چلے گئے. اس وقت وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ ڈیلیوری کیوں نہیں ہو رہی. اچھا کتنے لیجسلیشن قانون سازی پڑی ہوئی ہے, کیوں آرڈیننس ہو رہے ہیں, کیوں بل پاس نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ناکام ہوئی تو پارلیمانی نظام کی وجہ سے ناکام پارلیمانی صرف میں اپنی بات دیکھیں, ڈیفیکشن کلاس کیوں پی 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 اور پی ایم ایل این نے انٹروڈیوس کرائی کہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس میں بندے بکے نہ, منی بل پہ بندے بکے نہ,
وہ تو سب پہ بک گئے نا. دیکھو میری بات سنیں, لیکن آپ ایسا نظام دیکھو, دنیا نے ثابت کر دیا ہے, دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں, پریزیڈنشل سسٹم جس کے اندر اپر ہاؤس کا ایک رول ہے, جس کے اندر جوڈیشری کا ایک رول ہے, جہاں لیجسلیچر کا ایک رول ہے. اگر آپ کے لوگ اگر پارلیمنٹ صرف لیجسلیشن کے لیے رہ جائیں, نہ ان کے پاس ایم این ایز کے پاس فنڈز ہوں, نہ ایم پی ایس کے پاس فنڈز, اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی میں الزام نہیں دیتا, اس لیے کہ لوگ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ اس سسٹم کا حصہ ہے. تو اگر ان سے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے, وہ بھی خوش ہوں گے کہ چلو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں تو وہ تو آج وزیر اعظم آرڈر کر لے ان سے, اور وزرائے اعلیٰ ان سے یہ کام لے لے, اور حقیقی معنوں میں بلدیاتی حکومتیں بنا لیں, تو معاملہ ختم ہو گیا. اس میں سسٹم بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم جس کے اندر پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ گراس وائلیشن کرے, لیکن سٹیبلٹی اس کے اندر قائم رہتی ہے, اور وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, اور لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے. ڈیفیکشن کلاز موجود ہے, سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے, لیکن چیئرمین سینٹ حکومت کا ہے. ڈیفیکشن کلاز موجود ہے, لیکن دلاور خان نے اپنا گروپ بنا لیا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. وجہ اس کی کچھ اور ہے. وجہ ایک ایسا اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر. کیا آپ صدارتی نظام میں اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ جب اسپیشلسٹ منسٹرز ہوں گے اور وہ پورا فوکس کریں گے اپنے کام پر جو کہ دنیا کے آپ کے سامنے ہے, تو ایفیشنسی آپ کی بڑھے. نہیں تو موجودہ نظام میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو کس نے روکا ہے کہ بھئی آپ متعلقہ وزیر, اب مثلا پرویز خٹک کو دفاع سے کیا تعلق تھا, ان کو وزیر دفاع بنا دیا. مراد سعید کا جو ہے مواصلات سے کیا تعلق تھا, ان کو وہ بنا دیا. اسی پارلیمنٹ میں کیا آپ کے مختلف شعبوں کے ماہرین موجود نہیں ہیں؟ جس کام کے لیے آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں وہ کام تو اب بھی وزیر اعظم کر سکتا ہے پارلیمانی نظام میں نا. پارلیمانی نظام میں وہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا. پریزیڈنشل کے سسٹم کے اندر ممالک کی ترقی آپ دیکھیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے ممالک ہیں جو پارلیمانی سسٹم کی طرف آئے ہیں, اور جو ہمارے ڈرا بیکس ہیں. اچھا موروثی سیاست ہے آپ کا پہلا, نیشنل لیول کے اوپر خاندانوں کا قبضہ ہے, پروونشل لیول کے اوپر خاندانوں کا قبضہ ہے, حلقے کے اوپر خاندانوں کا قبضہ ہے. ایک عام ایجوکیٹڈ بنگلہ دیش آپ کا حصہ تھا, آپ سے نکلا, خاندانوں کا قبضہ ہے, ہر معاملے میں آپ سے آگے نکل گیا, پارلیمانی نظام کے تحت نکل گیا. انڈیا آپ سے آگے نکل گیا پارلیمانی نظام کے, تو اس میں نظام کا کیا قصور ہوا؟ آپ اپنے کنٹیکسٹ میں دیکھیں, آپ اپنے ملک کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں. میں اپنے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے تھے, پولیٹیکل ایوولوشن ہماری زیادہ ہو سکتی تھی, سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا تھا, عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی اگر ہم کاروباری بنیاد پر سیاست نہ کریں. اور صرف اس نظام کے اندر آپ کاروباری بنیاد پر سیاست کر سکتے ہیں. تو میرا سوال اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ 13 اسٹیٹس امریکہ کے ایسٹ کوسٹ پر 9 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن, انہوں نے جان مارشل نے ایسی انٹرپریٹیشن کر دی کہ وہ لوز کنفیڈریشن کو اسٹرانگ فیڈریشن میں کنورٹ کیا. ادھر امریکہ کی لوکل آبادی سے باہر کی آبادی ان کی بڑھ گئی ہے. ادھر یہ بلوچ, یہ پختون, یہ سندھی, یہ سرائکی, یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ یہ میری زمین ہے مجھے. اچھا اب ادھر رکے. دیکھیے سب سے زیادہ ڈائیورجنٹ سوسائٹی امریکہ کی ہے, پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہیں. یہ ان کا سسٹم ہے جنہوں نے سب کو ایک رکھا ہے. یہ ان کا سسٹم ہے جنہوں نے سب کو ایک رکھا ہے. ایک پارلیمانی نظام ہو, دوسرا ایتھنک لائنز پر اتنے بڑے بڑے صوبے ہوں. ادھر ماشاء اللہ نہیں لگے, ادھر دیکھیں ماشاء اللہ. میری بات سنیں, اس نظام کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, ماشاء اللہ جب بھی لگا ہے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی. کیوں؟ اسی نظام سے جب لوگ تنگ آتے ہیں تو لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انڈیا میں تو نہ ماشاء اللہ لگا نہ لوگوں نے مٹھائی تقسیم. تو یہ تو دیکھیں ادھر بھی تو پارلیمانی نظام. تو اب اگر ان کا پارلیمانی نظام ہمارے سے ان کی لوگوں کی حساب سے ذرا اچھے ہیں, یہاں پر اگر حالات تو وہاں ہوں نہ ہوں, آپ اپنی ملک کی بات کریں نا. اچھا آپ انڈیا کو چھوڑ دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. افغانستان میں بالکل امریکی سسٹم کا چربا تھا, کیا بچا لیا؟ میری بات سنیں, کیا صدارتی نظام نے اشرف غنی کو بچا لیا یا افغانستان کو بچا لیا؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے برطانیہ اور فرانس
آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک آبادی، ایک جغرافی ہے، ایک ویدر ہے، ایک ایجوکیشن، ایک کلچر، سارا کچھ ایک ہے۔ اب برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام انتہائی کامیاب ہے، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ٹریڈیشن کسٹم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ فرانس کے اندر جنرل ڈی گال جب 60s میں آئے، وہ انہوں نے 60% نظام کو کیوں پریزیڈنشل کر دیا؟ اب ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ملک ہے، ایک کلچر ہے، اس لیے کہ فرانس کی نیچر الگ تھی، برطانیہ کی الگ تھی۔ فرانس کے اندر میٹیکولسلی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ تو آپ فرانس کی نہیں، آپ برطانیہ کی نوآبادیاتی رہے ہیں، آپ کا سب کچھ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مجبوراً اتنی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی فرانس کے اندر کہ جنرل ڈی گال وہ 60s میں وہ جو امینڈمنٹ لے کے آئے، ان کی مجبوری تھی، وہ امینڈمنٹ اس لیے لے کے آئے تھے۔ جو میں نے سنا ہے تقریباً ان کی حکومت 9 مہینے چلتی تھی۔ تو آپ نے اپنا پولیٹیکل سسٹم اپنی آئیڈیالوجی اور کلچر کے ساتھ ان لائن رکھنا ہے۔ ایک تو ویسے ہی مطلب پریزیڈنشل سسٹم اسلامک سسٹم کے قریب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کیسے اسلامک سسٹم؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ نے ملک کو انٹیگریٹ کرنا ہے، اگر آپ نے ایتھنک لنگوسٹک کلچر سیکٹیرین لائن کو نکالنا ہے، اگر آپ نے موروثی سیاست کو نکالنا ہے، اگر آپ نے کاروباری سیاستدانوں کو نکالنا ہے، اگر آپ نے ایفیشنٹ کیبنٹ کو بنانا ہے، اگر آپ نے پروفیشنل لوگوں کو کیبنٹ کے اندر لینا ہے، اور اگر آپ نے دو قومی نظریے کو زندہ کرنا ہے، تو اس کا واحد علاج پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ آج پہلے میں نے صرف وے آؤٹ بتائی تھی بات، آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں کنفرم ہو گئی ہے جو ہم نے 2-2.5 سال پہلے ڈسکس کی تھی۔ سال بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا؟ یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، اگر مارشل لاز کی بھی پیداوار کی وجہ بھی یہی نظام تھے کہ کیونکہ اس نظام کی فیلیور سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اگر آپ انسٹیٹیوشنلائز کریں، اگر آپ صحیح نہیں، میرے ساتھ ایک بات کلیئر کریں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا اور صدارتی سسٹم لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں؟ میں بالکل کلیئر ہوں اس کے اوپر، اس لیے کہ اس وقت مافیاز، کارٹلز، ایون انڈیویجولز حکومت سے مضبوط ہیں۔ جہاں پر ایک مطلب انڈیویجولز کوئی اب اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صدارتی نظام ضروری ہے۔ بالکل، کہ وہ بندہ، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ان سب سے مضبوط ہے، تو کیا صدارتی نظام اس کو کنٹرول کر سکے گی؟ دیکھیں، آپ مجھے وہ ملک بتائیں جس ملک کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز، جس ملک کے وزرائے اعظم، جس ملک کے صدور کا پیسہ باہر پڑا ہو، کنگز کا پڑا ہوتا ہے، بادشاہوں کا پڑا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں، جائز و ناجائز چھوڑ دے، کرپشن اور نان کرپشن چھوڑ دے، کبھی آپ نے کسی ڈیموکریٹک کنٹری کا مجھے ایک وزیر اعظم بتائیں کہ جس نے اپنا پیسہ اپنے ملک سے باہر رکھا ہو؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں یہ اس پہ سب ایک جیسے ہیں۔ مشرف صاحب کہاں ہیں؟ نہیں، دیکھیں میری مشرف شوکت عزیز کو وہ لائے تھے نا، کہاں ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام میں اس مسئلے کا حل ہے۔ دیکھیں نہیں، آپ نے جس طرح کہا نا دیگر مسائل کے ساتھ، اچھا اس کا جواب دے رہا ہوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیں میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، میں کسی کے اوپر انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایشو کے اوپر بات کر سکتا ہوں کہ وزرائے اعظم صدور نے اپنے پیسے ملک سے باہر نکالے ہیں، لیکن میں اس وقت کہہ رہا ہوں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا صدارتی نظام بن جانے سے وزیر دفاع پرویز خٹک حقیقی معنوں میں وزیر دفاع بن جائے گی؟ آپ میری بات سنیں، جہاں نظام کمزور پڑ جائے وہاں ویکیوم فل ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر حقیقی معنوں میں پریزیڈنشل سسٹم ہو، ملک کے اندر صحیح جمہوریت ہو اور پیٹریاٹک لیڈرشپ ہو، تو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، واحد نیوکلیئر مسلم سٹیٹ ہے، اور جغرافیکل امپورٹنس دیکھو، آپ کی دنیا کے اندر آپ سے جو لوگ خائف ہیں اور وہ جو پلاننگ کرتے ہیں آپ کے خلاف، وہ یہ نظام ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ لیڈرشپ اور اسٹرانگ سسٹم چاہیے۔